اس کا مطلب تو قید در قید ہے۔ میں نے احتجاجاً کہا، کیا تمہارے خیال میں وہ ایسا کرے گی؟ سب کچھ ممکن ہے۔ جب وہ دیکھے گی کہ جبار میری وجہ سے محفوظ ہے اور وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اس لیے آپ کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ حمزاد نے مجھے سمجھایا، ورنہ اگر وہ رات کی طرح پھر بے خبری میں کوئی وار کر گئی تو اس مرتبہ پچھتانے کا موقع نہیں ملے گا۔ حالات بے انتہا نازک ہو چکے ہیں، حمزاد نے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ آخر کار مجھے اس کی بات سے متفق ہونا ہی پڑا۔ میں جیلر کے کمرے میں آ گیا اور چارپائی پر دراز ہو کر بظاہر آرام کرنے لگا۔ حمزاد نے چارپائی کے گرد حصار کھینچ دیا اور بولا، اب آپ کل صبح تک اس حصار سے باہر قدم نہیں رکھیں گے۔ میں آپ کے طلب کرنے پر فوراً حاضر ہو جاؤں گا، لیکن اگر آپ مجھے نہ ہی بلائیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ میں پورے طور پر عبدالجبار کی خبر گیری کر سکوں۔ آپ سے زیادہ اسے میری ضرورت ہے، کیونکہ مہاپارا کی پوری توجہ فی الحال اس کی طرف ہے۔ مہاپارا کی نادیدہ اور پراسرار قوتوں کے حملے سے اسے بچائے رکھنا اور اسے رات تک مختلف ادویات پلا کر اس قابل بنانا کہ وہ عمل کر سکے میری ذمہ داری ہے۔ تم ایک ایسا ہی حفاظتی حصار عبدالجبار کے گرد کیوں نہیں کھینچ دیتے؟ جب تک وہ عمل کر رہا ہے میں اس کے گرد حصار نہیں کھینچ سکتا، وہاں پر میری موجودگی ہی ضروری ہے۔ حمزاد یہ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ حمزاد کو گئے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ میں خیالوں میں کھویا ہوا آئندہ کے بارے میں منصوبے بناتا رہا۔ نہ جانے کب تک میں یوں ہی خیالوں کی دنیا میں کھویا رہتا کہ خان صاحب بندے علی کی چیخ نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کمرے کے فرش پر چت پڑے ہیں اور ان کی آنکھیں حیرت و خوف سے پھٹی ہوئی ہیں۔ میں نے چاہا کہ چارپائی سے اٹھ کر ان کے قریب پہنچوں، مگر فوراً ہی حمزاد کی بات یاد آ گئی کہ میں کل سے پہلے اس حصار سے باہر قدم نہ نکالوں۔ میں اٹھ کر بیٹھ چکا تھا مگر حصار سے باہر نہیں گیا تھا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے خان صاحب کو آواز دی، خان صاحب، خان صاحب، کیا بات ہے؟ کیا ہوا آپ کو؟ میری آواز سن کر جیسے ان میں زندگی آ گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور میری طرف خوف زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے نہایت گھگھیائے ہوئے لہجے میں بولے، مرشد، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ غالباً آپ کوئی وظیفے میں تھے۔ میں اپنی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ میں دراصل بھولے سے آپ کو لیٹا دیکھ کر آپ کے قریب آ گیا تھا اور کچھ دیر آپ کے پاؤں ہی دبا دوں۔ مجھے معاف کر دیجیے مرشد۔ خان صاحب کی بات سن کر میں معاملے کی تہہ کو پہنچ گیا۔ خان صاحب نادانستگی میں حصار کے اندر داخل ہو گئے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ سوائے حمزاد کے حصار میں کون داخل ہو سکتا تھا؟ خان صاحب کو یقیناً کسی پراسرار اور نادیدہ قوت نے حصار سے باہر اٹھا کر پھینک دیا ہوگا۔ غالباً اس لیے وہ معذرت طلب تھے۔ ہاں، اس وقت ہم وظیفے میں تھے اور کل تک وظیفے ہی میں رہیں گے۔ تم اس کمرے میں تو آ جا سکتے ہو، لیکن ہم سے بات بھی کر سکتے ہو، مگر ہمارے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم جان ہی گئے ہو۔ خان صاحب ایک بار پھر معافی مانگنے لگے۔ اس میں تمہاری غلطی نہیں، تم نے کسی بری نیت سے ہمارے قریب نہیں آنا چاہا تھا۔ ہم نے تمہیں معاف کیا۔ اب اٹھو اور اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ میری بات سن کر خان صاحب کے ہوش کچھ بحال ہوئے اور وہ فرش سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گئے اور دفتری کاغذات پلٹنے لگے۔ میں نے دوبارہ لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ تمام دن میں اسی طرح حصار میں رہا۔ شام کے وقت اچانک میری نظر حمزاد پر پڑی۔ وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا، وہ اپنے چہرے سے کچھ گھبرایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے میں نے سوال جڑ دیا، کیا جبار کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی؟
وہ قطعی ٹھیک ہے، بلکہ اب تو کچھ دیر بعد وہ اس قابل ہو جائے گا کہ عمل شروع کر سکے، میں نے حمزاد کو بتایا۔ پھر تمہارے چہرے پر فکر مندی کے آثار مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں نے پوچھا۔ اس کا سبب کچھ اور ہے، حمزاد نے ٹھنڈی سانس لی، پھر بولا، ماپارا خلاف توقع ایک اور چال چل گئی۔ جب اس نے آپ کو دیکھا کہ نہ تو جبار کو اب وہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ آپ کو، تو اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ حمزاد نے کہا، وہ کیا؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی چند سال قبل انگریزوں کے خلاف مغلیہ حکومت کی حمایت میں اور بخت خان کی سرکردگی میں ہندوستان کے باشندوں نے جنگ آزادی لڑی ہے، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا ہے۔ اس جنگ آزادی میں مسلمان پیش رہے۔ آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کے جلا وطن ہونے کے باوجود ابھی مسلمانوں کے دل میں شعلہ آزادی پوری طرح نہیں بجھا۔ سینکڑوں مسلمانوں کو انگریزوں نے کھلے عام پھانسی دی ہے، مگر اب بھی انگریزوں کے خلاف کچھ خفیہ زیر زمین تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جس سے انگریز بھی پوری طرح باخبر ہے۔ حال ہی میں انگریزوں کے جاسوسوں نے ایسی ہی ایک خفیہ تنظیم کے کچھ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ انگریز ان پر تشدد کر کے تنظیم کے بقیہ افراد کو بھی گرفتار کر کے سخت ترین سزائیں دینا چاہتے ہیں، مگر اب تک ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے بقیہ ساتھیوں کا پتہ نہیں بتایا، مگر آج ہی ان میں سے ایک نے اپنی زبان کھول دی ہے، اور شاید آپ کو یہ سن کر تعجب ہو، اس شخص نے تنظیم کے سربراہ کے طور پر آپ کا نام لیا ہے اور عبدالجبار کو آپ کا دست راست بتایا ہے، اور یہ بھی کہ کل آپ دونوں کہاں قید ہیں، اور یہ سب ماپارا کی پراسرار قوتوں کا نتیجہ ہے۔ اس نے اس شخص کو اپنے شہر میں لے کر آپ دونوں کے نام اس کی زبان سے ادا کروا دیے۔ اس طرح ماپارا کا یہ مقصد پورا ہو گیا کہ اعلیٰ حکام فوراً آپ دونوں کی طرف متوجہ ہوں اور آپ کو اس معمولی جیل سے فوراً ملٹری کی نگرانی میں لے لیا جائے۔ عبدالجبار نے تو خود ایک انگریز مجسٹریٹ کو قتل کیا ہے، اس لیے اس کے بارے میں تو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تنظیم کا کارکن نہ ہوگا۔ ہاں، آپ کے بارے میں عجیب حالات پڑھ کر وہ ضرور حیران ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے ریکارڈ میں انگریز دشمنی کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن ان کے لیے یہی کافی ہے کہ خفیہ تنظیم کے ایک رکن نے آپ کا نام لیا ہے۔ حمزاد کی بات سن کر میں بھی فکر مند ہو گیا، لیکن اس وقت تک مجھے حالات کی نزاکت کا صحیح علم نہیں تھا، اس لیے میں نے حمزاد سے کہا، جہاں ہمارے اتنے دشمن ہیں وہاں حکومت بھی صحیح، ویسے پہلے بھی پولیس اور قانون کی نگاہوں میں ہم کون سے سرخرو ہیں؟ جہاں اتنے الزامات اور جرم ہم پر منسوب ہیں، یہ بھی صحیح۔ ہمارا پروگرام یوں بھی اب کل کے بعد یہاں جیل میں رہنے کا نہیں۔ حالات کس حد تک خراب ہو چکے ہیں اس کا اندازہ آپ کو غالباً پوری طرح نہیں، ورنہ آپ ایسے نہ کہتے۔ ہمارے پاس کل صبح تک کا وقت بھی نہیں ہے۔ یہ واقعہ آج صبح کا ہے کہ خفیہ تنظیم کے اس رکن نے آپ کا نام لیا ہے۔ اس اہم بات کی اطلاع اعلیٰ انگریز حکام کو فوری دے دی گئی، اور انہوں نے فوری طور پر کچھ بڑے انگریز افسران کو ملٹری کی ایک بڑی تعداد کے ہمراہ کول کے لیے روانہ کر دیا ہے، تاکہ آپ کو اور عبدالجبار کو اس جیل سے نکال کر وہ آج ہی رات دہلی لے جائیں۔ ان لوگوں کے یہاں پہنچنے میں اب صرف آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا ہے۔ وقت بہت کم ہے، اس میں سب کچھ سوچنا پڑے گا، اور اسی میں سب کچھ سوچنا اور کرنا ہے۔ ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ملٹری کے یہاں پہنچنے سے پہلے فرار ہو جائیں، لیکن اس صورت میں بھی ماپارا ہی کی کامیابی ہے، اس لیے کہ اس طرح حمزاد کا عمل پھر نئے سرے سے شروع کرانا پڑے گا، کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ حمزاد کے عمل کے لیے جگہ اور وقت کی شرط بھی ہے۔ یہ عمل جس جگہ بیٹھ کر شروع کیا جائے
روز وقت مقررہ پر بلا ناغہ اسی جگہ کیا جائے۔ دوسری تشویشناک بات یہ ہے کہ جبار کے عمل کے دوران میرا اس کے پاس رہنا اشد ضروری ہے تاکہ ماہپارہ کے کسی اور نادیدہ حربے سے جبار کو بچایا جا سکے۔ اگر میرا اس کے پاس رہنا ضروری نہ ہوتا تو بھی فکر کی کوئی بات نہیں تھی، ملٹری کو بھگتا جا سکتا تھا۔ یہ کہہ کر حمزاد سوچ میں گم ہو گیا اور میں بھی۔ اس وقت میں اور وہ کمرے میں تنہا تھے۔ ماپارا کے اس حربے نے مجھے سخت الجھن و پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں بہت دیر تک معاملے کے ہر پہلو پر غور کرتا رہا اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ حالات کا مقابلہ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ آج حمزاد کے عمل کی آخری رات ہے۔ اگر کسی بھی سبب جبار عمل جاری نہ رکھ سکا تو تمام کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا۔ وقت بہت کم تھا، مجھے جلد سے جلد کوئی فیصلہ کرنا تھا اور آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا۔ تم جبار کے پاس رہو، عمل ہر قیمت میں جاری رہے گا، بقیہ حالات میں سنبھال لوں گا۔ بس تم ذرا خان صاحب بندے علی کو میرے پاس بھیجتے جاؤ۔ میں نے حمزاد سے کہا، جو آپ کا حکم۔ میں کسی پراسرار نادیدہ قوت سے جبار کو زیر نہ ہونے دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یقیناً آپ نے جو کچھ سوچا ہے وہ ٹھیک ہے، میں جیلر کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر حمزاد کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ہی جیلر کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس اس لیے بلایا تھا کہ میں حصار سے باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ ممکن ہے کہ ماپارا اسی کی طاق میں ہوں۔ آپ نے یاد فرمایا مرشد؟ خان صاحب نے مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر مؤدبانہ کہا۔ میں ابھی ایک بیرک کے معائنے پر تھا کہ مجھے حضور کی سرگوشی سنائی دی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ خان صاحب یہ کہہ کر خاموش ہو گئے اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ تمہاری وفاداری کا وقت آ پہنچا ہے۔ تمہیں ہم سے کتنی محبت و عقیدت ہے، اس کا اندازہ ابھی ہونے والا ہے۔ میں نے خان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حضور اپنے بندے کو کوئی حکم تو دیں، میں حضور پر اپنی جان بھی قربان کرنے کو ہمہ وقت تیار ہوں۔ خان صاحب نے بھاری اور مضبوط لہجے میں کہا، تو سنو۔ اب سے کچھ دیر بعد اعلیٰ انگریز حکام اور ملٹری کی بڑی تعداد یہاں پہنچنے والی ہے اور مجھے اور تمہارے پیر بھائی عبدالجبار کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں، لیکن جبار اس وقت چلے میں بیٹھا ہے۔ اس چلے کے لیے جگہ اور وقت کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ اگر اس کے چلے میں رکاوٹ پڑ گئی تو ہمیں سخت صدمہ ہوگا۔ یہ اس کے چلے کی آخری رات ہے۔ کل صبح فجر کی اذان کے ساتھ اس کا چلہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں، ہمیں ملٹری یا اعلیٰ افسران جہاں جی چاہے لے جائیں، لیکن کل صبح سے پہلے ہم جیل سے کسی قیمت پر جانا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں۔ اس صورت میں اعلیٰ حکام تم پر دباؤ ڈالیں گے کہ ہمیں فوراً ملٹری کے حوالے کر دیا جائے۔ غالباً تم میرا مطلب سمجھ چکے ہوں گے۔ میں نے خان صاحب بندے علی کو پوری بات بتا دی۔ ایسی صورت میں ہماری عزت و آبرو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے خان صاحب کو سوچتے ہوئے دیکھا اور ایک اور تیر چلایا اور یہ تیر نشانے پر بیٹھا۔ میں نے آپ کو اپنا مرشد کہا ہے، آپ کی عزت میری عزت ہے، آپ کی خوشنودی میری سعادت ہے۔ میں کسی بھی وقت پر آپ دونوں کو ان کے حوالے نہیں کروں گا جب تک کہ آپ خود اپنی مرضی سے نہ جانا چاہیں۔ خان صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ بھی سوچ لو کہ ممکن ہے وہ کوئی سخت قدم اٹھا لیں اور وہ سخت قدم صرف تصادم ہو سکتا ہے۔ میں نے بات ذرا اور آگے بڑھائی مگر خان صاحب جوش میں تھے۔ وہ بولے، کچھ بھی ہو، ہوگا وہی جو مرشد چاہیں گے، چاہے اس کے لیے مجھے بڑی سے بڑی طاقت سے ہی کیوں نہ ٹکرانا پڑے۔ تو پھر فوراً جیل میں موجود پولیس اور اپنے چوکیداروں کو مستعد رہنے کا حکم دو۔
یہ بھی کہ صبح سے پہلے جیل کا دروازہ بغیر تمہارے حکم کے کسی کے لیے بھی نہ کھولا جائے۔ وہ لوگ پہنچنے ہی والے ہیں، وقت بہت کم ہے۔ خان صاحب فوراً جیل کے بڑے دروازے کی طرف لپکے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ پھر ہانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ آپ نے مجھے بروقت آگاہ کر دیا۔ اگر میں چند لمحے پہلے نہ پہنچ جاتا تو جیل کے بڑے دروازے پر متعین سنتری اعلیٰ انگریز افسران اور ملٹری کو دیکھ کر ان کے لیے جیل کے دروازے کھول دیتے۔ خان صاحب نے بتایا، ان لوگوں کے ہمراہ پول کے اعلیٰ افسران بھی موجود ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کیا تمہاری ان سے کوئی بات ہوئی؟ میں نے دریافت کیا۔ ہاں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اور عبدالجبار کا تعلق انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والی تنظیم سے ہے، لہذا آپ دونوں کو ان کے حوالے اسی وقت کر دیا جائے۔ میں نے انہیں صاف جواب دے دیا کہ صبح سے پہلے یہ ناممکن ہے، لیکن وہ ہر قیمت پر فوراً آپ دونوں کو چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے 15 منٹ کے اندر اندر دونوں مجرموں کو ان کے حوالے نہ کیا تو وہ مجھے برخاست کرنے کے علاوہ سخت ترین سزائیں دیں گے اور زبردستی دروازہ توڑ کر جیل میں داخل ہو جائیں گے۔ میں نے ان سے کہا، میں اپنے مرشد سے کیے ہوئے عہد سے نہیں پھر سکتا، وہ جو جی میں آئے کریں۔ میں نے جیل میں موجود پولیس کو اسلحہ خانے سے ضروری اسلحہ لے کر ملٹری کا مقابلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جب تک میرے دم میں دم ہے وہ جیل کے اندر قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ میں خود بھی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ آخری دم تک ان کا مقابلہ کروں گا۔ میرے لیے دعا کیجیے مرشد کہ میں اپنا عہد نبھا سکوں۔ خان صاحب کی آواز بھرا گئی۔ خدا تمہارا مددگار ہو، جاؤ، میں نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی خان صاحب بندے علی کمرے سے نکل کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں نے اپنے تصور کی قوت کو آزمایا۔ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ میں نے جیل کے باہر کا تصور کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں نے دیکھا کہ جیل کے باہر تقریباً 150 مسلح ملٹری والے موجود ہیں، جن کے آگے مختلف وردیوں میں 5-6 انگریز بے چینی سے ٹہل رہے ہیں۔ ان کے چہروں سے فکر مندی اور غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک پھر جیل کی سلاخوں اور دروازے کے قریب آیا۔ غالباً یہ شخص ٹوٹی پھوٹی اردو بولنے کا اہل تھا۔ وہ اب خان صاحب کو انعام کا لالچ دے کر اپنا مطلب نکالنا چاہتا تھا، اس لیے کہ خان صاحب پر ان کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے آپ کا حکم ماننے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن صبح ہونے سے پہلے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے مرشد کا حکم ہے، جن کے لیے میں اپنی نوکری تو کیا جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ملٹری کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، ورنہ تصادم کی صورت میں خواہ خون خرابہ ہوگا۔ مجھے نہ تو آپ کی کوئی دھمکی اپنے ارادے سے روک سکتی ہے، نہ کوئی لالچ۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ خان صاحب نے بغیر رعایت صاف بات کی۔ خان صاحب کا جواب سن کے انگریز افسر کا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولا، ہم تم کو بھون کر رکھ دے گا۔ انگریز افسر نے ایک موٹی سی گالی بھی دی۔ خاموش مردود کی اولاد، خان صاحب کی دھاڑ سنائی دی۔ انگریز افسر تیز چلتا ہوا اپنے دوسرے ساتھیوں کے قریب پہنچا اور انہیں خان صاحب سے ہونے والی گفتگو سے باخبر کرنے لگا۔ اسی کے ساتھ ہی اس نے ملٹری کو پوزیشن لینے کا حکم دیا۔ ان پانچوں نے بھی اپنے اپنے ریوالور نکال لیے اور پھر میں نے دیکھا کہ پہلا دھماکہ ہوا۔ یہ فائر کسی ملٹری والے کی بندوق کا تھا۔ پھر تو جیسے دھماکے پر دھماکے ہونے لگے۔ خان صاحب نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی تھی اور خود ان کی بندوق بھی آگ اگلنے میں مصروف تھی۔ ملٹری والے جیل کے دروازے کے قریب پہنچنا چاہتے تھے، لیکن مسلسل فائرنگ انہیں آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ ایک عجیب چیخو پکار اور ہنگامہ آرائی شروع ہو چکی تھی۔ اب تک جیل والے ملٹری پر بھاری پڑ رہے تھے، جس کا سبب یہ تھا کہ وہ کھلے میدان میں تھے اور جیل والوں کو یہ سہولت حاصل تھی
کہ وہ آڑ لے کر فائرنگ کر رہے تھے۔ ابھی تک صرف ملٹری والوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا، جیل والوں میں سے کوئی ایک آدھ زخمی ہوا تھا۔ ادھر قیدیوں نے بھی شور مچا رکھا تھا جو اپنی بیرکوں میں بند فائرنگ کی آواز سن رہے تھے۔ غالباً ان تک بھی کسی طرح یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ جیل کی پولیس اور ملٹری کے درمیان معرکہ گرم ہے اور اس کا سبب میں ہوں۔ وہ انگریزوں کے خلاف نعرے لگا لگا کر آسمان سر پر اٹھائے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اب مجھے حمزاد اور عبدالجبار کی فکر تھی کہ آیا جبار نے عمل شروع کیا یا نہیں، اس لیے کہ اب میرے خیال کے مطابق عمل شروع کرنے کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے حمزاد اور جبار کا تصور کیا۔ حمزاد ایک دم چونک پڑا۔ کہیے کوئی خاص بات؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جبار نے عمل شروع کیا یا نہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ وہ عمل کرنے میں مصروف ہے۔ عمل شروع کیے کتنی دیر ہو گئی؟ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ ماں پارا اس عرصے میں 2 مرتبہ مداخلت کرنے کی کوشش کر چکی ہے، مگر دونوں بار میں نے اس کے حربے کو ناکام بنا دیا۔ لاتعداد سانپ وہ اپنا کام کر جاتی، مگر میری موجودگی نے اس کا ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ ٹھیک ہے، تم مستعد رہو، میں نے یہ کہہ کر آنکھیں کھول دیں۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ فائرنگ بند ہو گئی ہے۔ یہ بات میرے لیے تشویشناک تھی۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ باہر کے حالات معلوم کروں کہ میری سماعت سے کسی کے کرانے کی آواز ٹکرائی۔ ایک سپاہی خان صاحب کو سہارا دیے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی سوال کیا، کیوں؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں مرشد، کوئی خاص بات نہیں۔ میری پنڈلی میں گولی لگی ہے۔ گولی پنڈلی کے آر پار ہو گئی ہے، اسی وجہ سے سہارا لے کر آیا ہوں، خان صاحب نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی پنڈلی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن میرے ذہن میں تو ایک اور سوال کلبلا رہا تھا، یہ فائرنگ ایک دم کیوں بند ہو گئی؟ میں نے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ سپاہی نے اس عرصے میں خان صاحب کو کمرے میں بچھی ہوئی دوسری چارپائی پر لٹا دیا تھا۔ ان میں سے 3 افسران کو تو میں نے خود گولی کھلا کر مار ڈالا ہے، جس میں سے ایک میری گولی کا نشانہ بنا تھا، بقیہ 2 ابھی زندہ رہ گئے ہیں، مگر ان دونوں نے نہ جانے کیوں ایک دم فائرنگ روکنے اور آہستہ آہستہ ملٹری والوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا ہے۔ پھر وہ رفتہ رفتہ فائرنگ کرتے ہوئے جیل سے دور ہوتے گئے۔ انہیں اس معرکے میں خاصا جانی نقصان اٹھانا پڑا، مگر ہمارے پولیس والوں میں سے صرف چند زخمی ہوئے ہیں، وہ بھی معمولی۔ ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بچے کچے ملٹری والے اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اس لیے آپ کو اب فائرنگ کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ خان صاحب نے پورا واقعہ سنانا۔ ان کا ایک دم شکست تسلیم کر کے چلا جانا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے خیال میں یقیناً اس میں کوئی چال ہے۔ وہ مزید فورس حاصل کر کے رات ہی میں دوبارہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہوں گے۔ حکومت وقت کے حکم سے نافرمانی، وہ بھی حکومت کے ایک ملازم کی، پھر اتنا خوفناک تصادم جس میں 3 انگریز افسران ہلاک ہو چکے ہوں اور پولیس اور ملٹری کے درمیان سخت مارکہ آرائی ہوئی ہو، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یقیناً اس ہولناک واقعے نے انگریز افسران کے ہوش اڑا دیے ہوں گے۔ یہ اس طرح خاموشی سے ہرگز نہیں بیٹھ سکتے۔ سپاہی اب کمرے سے جا چکا تھا۔ میں نے انہی تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد خان صاحب کو مخاطب کیا۔ بقول آپ کے 3 اعلیٰ افسران ہلاک ہو چکے ہیں، ظاہر ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ پھر ملٹری کے نہ جانے کتنے نوجوان مارے گئے۔ یہ باتیں ایسی نہیں کہ وہ خاموش بیٹھے رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بار پھر منظم ہو کر اور بڑی تعداد میں جیل پر حملہ کریں گے۔ وہ یقیناً کول میں موجود تمام پولیس والوں کو جمع کر کے یہاں آنے والے ہوں گے۔ وہ اس آسانی سے پیچھا چھوڑنے والے نہیں۔
اس لیے کہ اب حالات پہلے سے کئی زیادہ خطرناک صورت اختیار کر چکے ہیں۔ آپ کا خیال مجھے درست معلوم ہوتا ہے مرشد، مگر یقین کیجئے جب تک بندے علی کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے ان سے مقابلہ کرے گا۔ مجھے بھی کچھ اسی طرح کا خدشہ تھا، اس لیے میں نے جیل کی پولیس کو بدستور متعد رہنے کا حکم دیا ہے۔ آپ مطمئن رہیے، صبح سے پہلے جیل میں کوئی شخص بھی قدم نہیں رکھ سکے گا۔ ہمارے پاس ابھی کافی تعداد میں اسلحہ موجود ہے۔ خان صاحب نے میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن میں غنودگی چھانے لگی تھی۔ میں کافی دیر سے حالات پر غور کر رہا تھا اور سوچتے سوچتے میرا ذہن کچھ تھک سا گیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ ہی دیر بعد میں بے خبر سو گیا۔ خان صاحب بھی خراٹے لینے لگے تھے۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر سویا مگر ایک دھماکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ یہ دھماکہ بہت خوفناک تھا اور بندوق کے دھماکے سے قطعی مختلف۔